اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ 22 رب 2 سورہ احزاب آیت نمبر 60 سے 73 تک اور سورہ سبا آیت نمبر 1 سے 30 تک آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 60۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر باز نہ آئے، یقیناً اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، تو ضرور باضرور ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ پڑوس میں نہیں رہیں گے آپ کے اس مدینے میں، اس شہر میں، مگر بہت کم۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان منافقوں کا جن کی عادت بن گئی تھی کہ وہ ماحول میں سنسنی پھیلانے کے لیے اور ماحول کو گرم رکھنے کے لیے آئے روز حیرت انگیز افواہیں مسلمانوں کے خلاف پھیلاتے رہتے تھے، اور ان افواہوں کا مقصد صرف مسلمانوں کو ان کا حوصلہ پست کرنا اور اخلاقی طور پر ان کو تباہ و برباد کرنا تھا، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اس آیت میں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر اکسا دیں گے، ان پر مسلط کر دیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف بھرپور اور مؤثر اقدام کرنے کی اجازت دے دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائیں گے۔ اور پھر ان کی سزا مزید کیا ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ اس شہر میں بھی نہیں رہ سکیں گے۔ ملعونین، لعنت کیے گئے ہیں، پھٹکارے گئے ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ ان کی سزائیں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کس کس طرح سے ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی بھی تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کس ٹائم کس وقت مقرر کی جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اتنا ضرور بتا دیا کہ قیامت کا وقت قریب ہے، شاید قیامت قریب ہی ہو، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، جس میں بتایا گیا کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے، اور قرآن میں ہمیں اسی طرح مزید مقامات پر اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور قیامت کے قریب ہونے کی دلیل اور بار بار ہمیں یاد دہانی بھی اسی لیے کرائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے اعمال پر غور کر لیں، تاکہ اگر کسی کو مہلت چاہیے تو وہ اس آیت کو پڑھ کے اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے اعمال کو درست کر لے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور اس نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہم لا تجعلنا منہم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں وہ پائیں گے اس میں کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے،
اس وقت وہ کہیں کہ ہائے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کر لیتے، کاش ہم ان کے حکم مان لیتے، ہم احکامات کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے عمل میں شامل کر لیتے. اگر ہم ایسا کرتے تو آج ہمارا انجام ایسا نہ ہوتا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی تو انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سیدھے راستے سے. صاف بلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے سرداروں نے، ہمارے اینسسٹرز نے، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں بتایا ہم نے وہ فالو کر لیا. تو یہاں پر ان کا جواب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے انسان کو دی ہے کہ وہ درست اور غلط کو ڈفرینشیٹ کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ ان کا پورا خاندان، ان کے والد جو کہ بت بناتے تھے، اس میں انہوں نے حق کو کس طرح تلاش کیا، حق کے راستے کو وہ کس طرح چلے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے. اس لیے کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا، اس کو سمجھنا کہ اور اس کو قرآن اور سنت کے نظریے سے دیکھنا کہ کیا یہ بات جو میں فالو کر رہی ہوں، کیا یہ عمل جو میری زندگی میں شامل ہو رہا ہے یا میری عادت بن چکا ہے، کیا یہ مجھے کہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا. ہمیں اس بات کا لازمی دھیان رکھنا چاہیے. ربنا آتیہم ضعفین، وہ آگے سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب چونکہ ہماری غلطی نہیں ہے اس لیے آپ ہمارے ان بڑوں کو جنہوں نے ہمیں اس رستے پر چلایا انہیں دگنا عذاب دیں اور لعنت کریں ان پر بہت بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے بہت سی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کی قوم نے انہیں بہت جھٹلایا بھی تھا اور طرح طرح سے ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو ذہنی اذیت دینے کی بھرپور کوشش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت پہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بری ثابت کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے الزامات جو ان پر وہ لگاتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو غلط پروف کیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے مرتبے والے تھے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے تمام افراد امت کو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی کئی بنی اسرائیل کی طرح ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا کرتے تھے. تمہارا کوئی عمل یا قول ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بہت خوبصورت آیت ہے اور ایک ہمارے لیے بہت عمل کی بات اس سے نکلتی ہے. اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو سیدھی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب تقوی کی روش کو اپناؤ اور اپنی زبان کے استعمال میں محتاط رہو. جب بھی ہم بولیں تو ہمارے ذہن میں اگر یہ آیت آ جائے تو میرے خیال میں ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تقوی کی ہدایت کر رہا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ اس طرح وہ اس کی عبادت کریں کہ گویا اسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور بات بالکل صاف سیدھی سچی اچھی بولا کریں. یہ جو قولاً سدیدہ ہے اس کے اندر بہت سے پوائنٹس آ جاتے ہیں. جب ہم بات کریں تو ہم سچی بات کریں، ہماری بات میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو، کسی کی جھوٹی خوشامد شامل نہ ہو، کسی قسم کا دھوکہ، فریب اور غیبت اور کسی کی برائی، کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہمارے قول میں شامل نہ ہو، تبھی ہم اس آیت پر پوری طرح سے عمل کر سکیں گے. اگر ایمان والے ایسا کریں گے
تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق دے دے گا، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ درست کرنے کا ایک مفہوم توفیق دینے کے اس میں بھی آتا ہے، کیٹیگری میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے گا اور ان کے تمام اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ پا گیا بہت بڑی کامیابی۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد انسان کو آگ سے بچا لیا جائے، انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی بات کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین اور پہاڑوں پر۔ اب یہاں پر امانت سے کیا مراد ہے؟ مختلف مفسرین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امانت سے مراد یہاں اطاعت ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت کو پیش کیا، تو ان پر پیش کرنے سے پہلے زمینوں، آسمان اور پہاڑوں پر اسے پیش کیا گیا، لیکن وہ اس امانت کو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس امانت کو نہ اٹھا سکے، انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ اور وہ کیا انہوں نے کیا کہ اس خوف سے کہ اگر ان سے اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس طرح سے وہ حق نہ ادا کر سکے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حق ہے، تو پھر کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے، صرف اس ڈر سے۔ لیکن جب اسے انسان پر پیش کیا گیا تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اور ایک جگہ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ یہاں پر امانت سے مراد فرائض ہیں، دوسروں پر جن کو پیش کیا گیا تو انہوں نے وہی جواب طلبی اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کے ڈر سے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن انسان جو کہ بھولا تھا، اس نے اس امانت کو خوشی خوشی اٹھا لیا، اور اس امانت کو اٹھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی سب نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے، بے شک وہ بہت ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اب یہاں پہ انسان کی فطرت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جان پر بڑا ظلم کرنے والا ہے، کہ اس نے اس کو اٹھا لیا، وہ بھولا ہے، اور وہ بڑا جاہل بھی ہے کہ اس نے یہ اور کوئی بات نہیں سوچی، بس اس نے اللہ تعالیٰ نے جب اطاعت کو پیش کیا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے اس امانت کو اٹھانے کا اقرار کر لیا۔ ایک مفسر کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں پر امانت سے مراد انسان کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جسم میں ڈالی گئی ہے، اور یہی وہ امانت ہے جس کا اس نے حق ادا کرنا ہے، اور اسی کی بیسس پر اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر اس نے اس امانت کا حق ادا کیا تو آخرت میں اسے نوازا جائے گا، اسے نعمتوں والے باغات عطا کیے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہوا تو پھر اس کو سخت سزا دی جائے گی اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور رحم فرمائے اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ چونکہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں، رحمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ساری حکومتوں کا حاکم وہی ایک اللہ ہے، اس لیے ہر قسم کی تعریف اور ثنا کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔
وہی معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی حمد و ثنا ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف سب کے سب لوٹائے جاتے ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے ماتحت ہے، اس لیے سب کے سب اسی کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سب سے پہلی آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ زمین میں جو داخل ہوتا ہے، جتنے بھی ہر قسم کے کوئی مادہ، کوئی فرٹیلائزرز، کوئی پانی، جو چیز بھی زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، جو نکلتی ہے، جو پودا بن کے، جو پلانٹس اس سے اگتے ہیں، جو آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان کے اسی عقیدے کا، ان کے اسی نظریے کا جو وہ قیامت کے قائم ہونے سے انکار کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ذرہ برابر بھی کوئی چیز، لا یعزب نہیں پوشیدہ رہ سکتی کوئی چیز ذرے برابر بھی آسمان میں اور نہ زمین میں، اور نہیں کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اب یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کس طرح ایک کنفرمیشن، جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک حرف آخر یا لاسٹ جسے سٹیپ کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو میری قسم کھا کر بتا دیں کہ قیامت لازمی واقع ہوگی اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ کر نہیں رہ سکتی، وہ ضرور آ کر رہے گی، اور ہر چیز کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا ہوگا۔ اب یہ قیامت کیوں آئے گی اور اس کا کیا جواز ہوگا، اس کا جواب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے۔ جب ہر انسان کو وہاں پہ جا کے جواب دے ہونا ہے اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا، جو صلاحیتیں دی، ان سب کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اعمال کیے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو درست جگہ پہ استعمال کیا، تو ان کو بدلہ دیا جائے گا بوجہ اس کے جو وہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ہم مغفرت اور باعزت روزی، ان کا ریوارڈ بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں اس حال میں کہ ہمیں نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدترین قسم کا۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو شکست دینے کے لیے ہمیشہ وہ اس بات کی تلاش میں رہے کہ ان کو کوئی ایسا پوائنٹ ملے جس کے اوپر وہ کرٹیسائز کر سکیں، جس کے اوپر وہ بات کو اچھال سکیں اور اس کو طرح طرح سے مولڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ لوگ دین سے پھریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا ہوں۔ جو یہ اپنی ساری زندگی کرتے رہے تو ان کے لیے پھر دردناک بدترین قسم کا عذاب ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت کرتا ہے اس کے راستے کی طرف جو خوب غالب، نہایت خوبیوں والا ہو۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اہل علم کا، کہ جنہیں جو یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ آپ کی طرف سے
اللہ وہ آپ کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور وہ رہنمائی کرتی ہے، وہ کتاب قرآن رہنمائی کرتی ہے نہایت غالب لائق حمد و ثنا ہستی کی طرف سے ہے، اور اسی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں ایک نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفار، جو مشرکین، جو ابتدائی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بڑا حیران و پریشان جو ہے وہ سوال کرتے تھے، اور ان کو خود سمجھ نہیں آتی تھی، وہ خود ایک مسلسل الجھن اور شش و پنج میں مبتلا تھے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ کیسی تبدیلی آ گئی ہے، یہ کیسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور اس طرح ان کے بارے میں استہزائیہ جملے بھی بولتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ ان کے اندر ایک کوشچن جو ہے وہ مسلسل اپنے آپ سے بھی کرتے رہتے تھے، اپنے ساتھیوں سے بھی کرتے رہتے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ افطر علی اللہ کذبا، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ سوچتے تھے کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ کیا محمد نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کہنے کو تو وہ ایک دوسرے سے یوں کہتے تھے اور خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتے تھے، لیکن اصل حقیقت جو ٹرو بات تھی اس کو تو وہ خود بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی جھوٹ گھڑنے کا یا جھوٹ کو بالکل ان کے ساتھ منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اندر سے ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 40 سال ان کے درمیان گزارے اور اتنی اچھی طرح گزارے کہ انہوں نے خود ان کو صادق اور الامین کا لقب دیا۔ تو پھر ایسا شخص اپنی معمول کی زندگی میں کبھی کوئی چھوٹا سا یا کبھی جس نے کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے بارے میں؟ یہ ان کے اندر سے آواز آتی تھی، یا پھر سیکنڈ ان کے پاس کیا دلیل تھی، یا اسے کوئی جنون ہو گیا ہے، کوئی آسیب کا سایہ آ گیا ہے، یا ان کا دماغی توازن کچھ نعوذ باللہ خراب ہو گیا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرنے لگ گئے کہ اگر کچھ ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے تو پھر اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور انہیں جھوٹ کا الزام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس الزام پر ان کے ضمیر پکار اٹھے کہ اس پر تو غور کرو کہ اگر اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہے یا کوئی دیوانگی ہے تو کیا یہ کلام جو قرآن عطا کیا گیا ہے، کیا اس میں کوئی دیوانگی کے آثار ملتے ہیں؟ کوئی کچھ اس طرح کا ان کو نظر آتا ہے جس پر وہ اپنی اس دلیل کو سچ مان سکیں؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اسی کے بارے میں اس آیت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک طرح سے اپنے سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی تمام دلیلیں، ان کی تمام باتیں غلط پروف ہو رہی ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کائنات کا مشاہدہ نہیں کرتے جو ان کے سامنے ہے؟ اور کیا یہ ان تاریخ، شواہد اور بصائر سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے جو ان سے پچھلے لوگوں کے ہو چکے ہیں، جو ان کو جس طرح سے عبرت کا نشانہ عبرت بنا دیا گیا آنے والے لوگوں کے لیے؟ کیا یہ لوگ اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یہاں پر اس آیت میں تذکیر بھی آلاء اللہ اور تذکیر بھی ایام اللہ دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں، ان پر عذاب نازل کر دیا جائے، لیکن اس سب میں یقیناً نشانی ہے صرف اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اس کا ڈر دل میں رکھنے والا ہو۔ آیت نمبر 10،
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائی، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، لشکر بھی دیے، طاقت اور قوت بھی دی۔ پھر ان کو ایک معجزہ یہ عطا کیا گیا کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں، اس لیے وہ مشہور ہے نغمہ داودی بھی، جہاں پر وہ نغمہ داودی گونجتا ادھر پہاڑوں اور پرندوں کو بھی وجد آ جاتا۔ پہاڑوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کی، پرندوں نے پر ہلانے چھوڑ کر اور اپنی خوبصورت بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو ایک معجزہ مزید کیا عطا کیا گیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ کس لیے؟ ان یعمل سابغات، ان پر یہ بھی خصوصی کرم کیا گیا کہ انہیں زریں بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا تاکہ وہ لوہے کی زریں بنائیں۔ وقدر فی السرد، اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھاک اندازہ رکھو، اور تم سب نیک اعمال کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سب کچھ یقیناً میں دیکھ رہا ہوں۔ علی سلیمان الریح غدوها، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا صبح کو چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا، اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے بہا دیا اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں جانا چاہتے، تیز ہوا آپ علیہ السلام کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جو فاصلہ اس زمانے کے لوگ سواریوں کے ذریعے 1 ماہ کے اندر طے کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ فاصلہ ہوا کے ذریعے سے 1 صبح یا 1 شام میں طے کر لیتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اب یہاں پر وہ تمام معجزات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو کچھ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے تھے، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، یعنی ان کو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع ان کو بنا دیا گیا تھا کہ وہ ان کو جو بھی کام کریں وہ ان کی وہ اس کو اوبے کریں، وہ ان کی فرما برداری کریں۔ یہ ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو سرکشی کرے ان میں سے ہمارے حکم سے تو ہم اسے مزہ چکھائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا۔ وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا۔ کون بناتے تھے؟ اب جن جو کام کرتے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے۔ اب یہاں پر ایک کوشچن ہمارے مائنڈ میں ریز کر سکتا ہے کہ مجسمے کیسے وہ بناتے تھے جبکہ مجسمہ بنانا تو حرام تھا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ شریعت محمدی میں مجسمہ بنانا حرام تھا، لیکن اب یہاں پر آیت کی اس ورڈنگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کرنا جائز ہوگا، تب اس کے حرام ہونے کے احکامات نازل نہیں کیے گئے ہوں گے، لہٰذا وہ ان کے لیے بناتے تھے بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے، اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھیں۔ اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے معجزے عطا کیے اور اتنی رحمتیں نازل کی، تو اس کا صرف ان سب کا ریٹرن ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو آل داؤد کہہ کر مخاطب کیا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
کی ناشکری نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی. کس پر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر. تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا مگر زمین کے کیڑے نے. زمین کے کیڑے دیمک نے جو کھاتا رہا اس کی لاٹھی. پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جان لیا جنوں نے کہ اگر وہ ہوتے غیب جانتے تو نہ پڑے رہتے ذلیل کرنے والے عذاب میں. کسی نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے آگاہ نہ کیا. جنات کو تو غیب کا علم نہیں تھا اور جنات تو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کو کس چیز نے بتایا؟ اس کیڑے نے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اور آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کا جسم اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا. اس دوران جنات آپ علیہ السلام کی موت سے بے خبر اپنے کام میں مصروف رہے. وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ جو ہے وہ ان پر نگرانی کر رہے ہیں اور وہ ان کی نگرانی میں اپنا کام مکمل کرتے رہے. پھر جب وہ لاٹھی گری تو تب جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، بلا شبہ یقیناً قوم سبا کے لیے تھی ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی. یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے قوم سبا کا، جو کہ سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. قوم سبا 800 قبل مسیح علیہ السلام کے لگ بھگ یمن کے علاقے میں آباد تھی اور انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے جن سے وہ بڑی بڑی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرتے تھے اور بڑی خوشحال طاقتور قوم تھی. مگر اب یہ لوگ مذہبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہو گئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور انہوں نے سرکشی کی. تو پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی ان کو کہ ان کی تمام نعمتیں ان سے چھین لی گئی. ان کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نہ رہنے دی. ان کو خوفناک عذاب میں مبتلا کیا گیا اور وہ عذاب ایسا کہ ایک بند ان کا ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پوری قوم سیلاب کا شکار ہو گئی. جس علاقے میں سینکڑوں میلوں پر پھیلے ہوئے باغات تھے وہاں جنگلی جھاڑیوں اور بیریوں کے چند درختوں کے علاوہ ہریالی کا نام و نشان تک نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا صرف ان کی ناشکری کی وجہ سے. اور کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور شکر ادا کرو اس کا. آج کے لیسن سے ہم یہ سبق اپنے لیے نکالیں گے کہ ہم نے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ ایک دن ایسا گزاریں، مارننگ سے شروع کریں، آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا فوکس کر کے، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں اور چیزوں کو کاؤنٹ کرنے لگیں. اگر آپ کہ کتنی چیزیں ہیں جن پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. ایک دن مارننگ سے لے کر رات تک اپنی روٹین میں شکر کو شامل کریں اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور لیکن پھر بھی ہم ہر وقت اس سے شکایات کرتے رہتے ہیں. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے بھیجا ان پر زور کا سیلاب اور ہم نے ان کو بدلے میں دیے ان کے 2 باغوں کے عوض میں اور 2 باغ بدمزہ میوے والے اور جھاؤ کے درختوں والے اور کچھ تھوڑی سے بیریوں والے تھے. قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور اعراض و سرکشی کی روش اختیار کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس انداز سے آیا کہ ایک عظیم سیلاب نے ان کے بند توڑ دیے جس کی وجہ سے ان کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئی اور ان کے باغات کے سلسلے بھی برباد ہو گئے. ہم نے بدل دیا ان کے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ جس میں سوائے بیری کے درخت اور جھاڑیوں کے کچھ نہ تھا. یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے جو ان کو دی گئی کفران نعمت کی وجہ سے، اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو. ہم نے بنا دی یعنی آباد رکھی ان کے درمیان اور شام کی ان بستیوں کے درمیان وہ جو ہم نے برکت کی تھی ان میں کچھ بستیاں
جو سامنے نظر آنے والی تھیں، اور ہم نے مقرر کر دی تھی منزلیں ان میں چلنے کی. ہم نے کہا چلو ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بابرکت بستیوں سے مراد فلسطین، ارض فلسطین مراد ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ قوم سبا جو ہے وہ بہت طاقتور قوم تھی، اور تجارت کے حوالے سے قوم سبا بہت مضبوط قوم تھی. اپنی ٹائم کی بڑی خوشحال، طاقتور، سرسبز و شاداب، اور یہ ایسا علاقہ تھا جہاں مختلف قسم کی خوشبوئیں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں، اور ڈفرینٹ تجارت جس طرح کے ہوتی تھی اس کے یمن اور فلسطین کے درمیان. قوم سبا کے تجارتی قافلے جو ہے وہ سامان کی نقل و حمل کے سلسلے میں پورا سال رواں دواں رہتے تھے. تو قوم سبا کے تھرو جو ہے وہ ان کی ایکسچینج ہوتی تھی، ایکسپورٹ امپورٹ، اور وہ تمام تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے. یہ تجارتی شاہراہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے بہت پرسکون، پرامن اور ہر لحاظ سے مثالی تھی. اور اس کے ارد گرد باغات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیاں آباد کر رکھی تھیں کہ ایک بستی کی حدود ختم ہوتے ہی دوسری بستی کے آثار شروع ہو جاتے تھے. اس طرح تجارتی قافلے نہ صرف راہزنی وغیرہ کے خطرات سے محفوظ رہتے تھے، بلکہ ان کو ہر جگہ ہر قسم کی چیز بھی دستیاب ہوتی تھی جو بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی. وقدرنا فیہ السیر، اور ہم نے مقرر کر دی تھی منزلیں، یعنی ان کے درمیان سفر کی منزلیں مقرر کر دی تھیں. یہ آبادیاں شاہراہ کے عین کناروں پر اس طرح واقع تھی کہ ایک آبادی سے دوسری آبادی تک کا درمیانی فاصلہ 30-40 میل کے لگ بھگ تھا، اور یہ فاصلہ سفر کی منزلوں کے حساب سے رکھا گیا تھا تاکہ ہر منزل پر قافلوں کو قیام کی مطلوبہ سہولیات آسانی سے میسر ہوں. یعنی جہاں پر سفر کی ایک منزل ختم ہوتی وہیں پر ایک بستی ختم ہوتی اور پھر اگلی بستی کا آغاز ہو جاتا. اور ہم نے ان کو کہا کہ وہ بے خوف و خطر دن رات ان میں سفر کریں اس شاہراہ پہ. تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. اب ان کا کیا مطالبہ ہوا؟ ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کی ناقدری تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے سفر کو، تجارت کو اتنا پرامن، اتنا بے خوف و خطر بنایا تھا، تو وہ آگے سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم ہر قسم کے ڈینجرز، ہر قسم کے خطرات کا سامنا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، لہٰذا ہمارے سفر لمبے کر دیں تاکہ ہمارے سفر میں جو ہمیں مشکلات پیش آئیں، خطرات پیش آئیں، ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کا دکھاتے ہوئے، ان صلاحیتوں کو دکھاتے ہوئے بہادری سے مقابلہ کر سکیں. یعنی انہوں نے تکبر بھی کیا، سرکشی کی، اور اپنے آپ کو بڑا مانا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم اپنی حفاظت، اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں. اپنی جانوں پر ظلم کیا. اسی سزا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا، شکر کرنے والا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو ان سب نے ابلیس کی پیروی کی. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ تکبر، سرکشی. انہوں نے بھی وہی کیا. اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں عطا کی تھی ان سب کی ناشکری تکبر کی صورت میں کر دی، لہٰذا انہوں نے ابلیس کی پیروی کی. وما كان له عليهم من سلطان، اور نہ تھا اس کا ان پر کوئی غلبہ، شیطان کا، ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس سے متعلق شک میں ہے، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے. ابلیس کا انسانوں پر کوئی زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف مہلت دے رکھی ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انسانوں کو ہیلے بہانے سے ورگلاتا ہے، انہیں سب باغ دکھاتا ہے اور طرح طرح سے
جو ہے وہ غلط کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں ان کے سامنے، لیکن انسان کے پاس اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے اپنا سمجھ دی ہے کہ وہ چوز کر سکے کہ اس کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رائٹ پاتھ مقرر کیا ہے اور کیا رانگ پاتھ ہے، تاکہ ہم جان لیں. مگر یہ کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، تاکہ ہم چھانٹی کر لیں، پیور لوگوں کو الگ کر لیں کہ کون اس کے ورغلانے میں اور اس کے فریب کے باغات میں، فریب کے دھوپوں میں نہیں آتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ انہیں جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، نہ ان دونوں زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. اب یہاں پر جو مشرکین کے اپنی محبوب ہستیوں کو انہوں نے مقرر کر رکھا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ ہمیں مشکلات سے بچانے والے ہیں، یہ ہمارے ہر قسم کی مدد کرنے والے ہیں، تو یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے ان معبودوں کو بلاؤ، اپنے ان مشرکوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان کو ذرا تم بلاؤ کہ وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں زمین و آسمان میں، اور نہ نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو. یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے، وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ بہت بلند و بالا، بہت بڑا ہے. یہ فرشتوں کا حال بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے ان پر دہشت کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پھر جب ان سے دہشت کا اثر زائل کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ بہت بلند و بالا، بہت بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے مَن یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ، یقیناً اور یقیناً ہم یا تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں اور نہیں ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. وہی بات ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سب اپنے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ، اور وہی ہے خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا. اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ علم کی بنا پر، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک شخص کی حرکت کا علم ہوگا، تمام اعمال ریکارڈڈ ہوں گے. تو اس دن کسی انسان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، آپ کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے دکھاؤ تم وہ معبود جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے. کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے. جو تمہارے معبود جن ہستیوں کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ اللہ کے برابر ہے، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود العزیز، غالب، زبردست ہے، اس کی قدرت کسی اور کے بلبوتے پر قائم نہیں ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام بنی نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمومیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے مومنوں کو اور ڈرانے والے کافروں کو. اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ یہ وعدہ جو تم کہتے ہو کہ تم اگر برے اعمال کرو گے تمہیں سزا دی جائے گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ قیامت کے بارے میں مختلف طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ سوال کرتے قیامت کب آئے گی، کب وعدہ سچا ہوگا، کب ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں جزا اور سزا دی جائے گی.
ہم اس کا جواب بھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کُلَّكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے. فکس ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ٹائم پہ قیامت کا ظہور ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے، اس کو عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور ہمیں آگے پھیلانے کی توفیق دے. میرے سے جانے انجانے میں قرآن کو سمجھنے، یہ لیسن پڑھنے میں یا کچھ بتانے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.